ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت بھی کی، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وحی کو عقل پر فوقیت دی. یہ چیزیں میرے اور آپ کے لیے سبق ہیں. اور قربانی آپ نے سنا شعائر اللہ میں سے، اور قربانی عبادت کی ایک مستقل شکل ہے. جس طرح نماز سے ادا ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے ادا ہوتی ہے. آپ نماز کی جگہ پیسے دیں گے نماز نہیں ہوگی، آپ روزے کی جگہ پیسے دیں گے نہیں ہوگی. ہاں جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، آئندہ روزہ رکھنے کی امید بھی نہیں، تو وہ فدیہ دیتا، وہ بھی شریعت نے کہا اس لیے، وگرنہ نہیں. تو نماز کی جگہ آپ پیسے دے کے جان نہیں چھوڑا سکتے. اسی طرح قربانی، مخصوص جانور کے اوپر چھری چلا کے اس کا خون بہانا، یہ عبادت کی ایک مستقل شکل ہے جو قربانی ہی سے ادا ہوگی، ڈونیشن سے، چیریٹی فنڈ میں پیسے جمع کرانے سے نہیں ہوگی. عبادات میں اپنی عقل نہ چلایا کریں. آپ نے ڈونیشن دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بڑے ذرائع رکھے ہیں، زکوٰۃ رکھی ہے، صدقات رکھے ہیں، عشر رکھا ہوا، سمجھ آئی، فطرانہ رکھا ہوا ہے، نفلی صدقات رکھے ہوئے ہیں، کفارات رکھے ہوئے ہیں، جرمانے رکھے ہوئے ہیں. تعزیرات میں بھی جرمانے ہوتے ہیں، کفارات بھی ہیں. وہ سارے کے سارے وہاں آپ ادا کریں. ہر چیز کو قربانی میں گھسیٹ کے نہیں لا، نہیں میں قربانی نہیں کرتا، میں یہ کرتا ہوں. اس کا مطلب آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ اپنی عقل کی پوجا کر رہے ہیں. شریعت کہہ رہی خون بہاؤ، آپ کہہ رہے نہیں میں پیسے دیتا ہوں، میں کولر لگا دیتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. قربانی صرف قربانی سے ادا ہوگی جیسے نماز صرف نماز پڑھنے سے ادا ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرات محترم، اجتماعی شعور کو نہ چھیڑا جائے. بس مجھے لبرل حضرات سے یہی گزارش ہے، قوم کے اجتماعی شعور کو نہ چھیڑیں. الحمدللہ یہ دین صحیح سلامت قیامت تک موجود رہے گا. اس کی وجہ سے آج بھی اجتماعی شعور موجود ہے، جو صحابہ کا اجتماعی شعور تھا کہ جانور پہ چھری چلانا مستقل عبادت ہے. آج اس اجتماعی شعور کو ملحدین کی طرف سے چھیڑنے کی کوشش ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ بکرا کیوں لاتے ہیں، فلاں غریب کی مدد کر دیں. آپ 2 کنال کی کوٹھی میں کیوں رہتے ہیں، 5 مرلے میں آ جائے 15 بیت کی غریب کی مدد کر دیں. آپ نے 1 لاکھ کا موبائل کیوں رکھا ہوا ہے، آپ نے آئی فون کیوں رکھا ہوا، آ جائیں واپس 3310 کے اوپر 4-5 ہزار کا مل جائے گا، پیسے دے دیں. وہاں کوئی نہیں آئے گا. آپ اپنی شادی 4 دن کیوں چلاتے ہیں، نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے، دے دیں پیسے غریبوں کو. 5-6-10 ہزار 15-20 ہزار کا جوڑا کیوں پہنتے ہیں، صرف آپ کی جراب بھی 500-600 سے کم نہیں ہوتی ہے. لگائیں لنڈے سے جراب لائیں 10-20 روپے کی، باقی سارے دے دیں غریبوں کو. آپ کو صرف قربانی نظر آتی ہے. اس کا مطلب آپ کے ذہن کا سانچہ ٹیڑھا ہو چکا ہے. اصل مرض یہ ہے. اور یہ ذہن کا سانچہ ٹیڑھا کیوں ہوتا ہے، سن لیں. بندے کی جو بدعملیاں ہوتی ہیں نا، جو بندہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کا اثر اس کی عقل پہ پڑھ کے عقل میں فتور آ جاتا ہے. اس کی سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے، اور اس کے دماغ کا سانچہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. پھر اس کو بری چیز اچھی لگتی ہے، اچھی چیز بری لگتی ہے. زین لهم سوء اعمالهم افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. میرے نبی آپ نے اس جیسا کوئی بدبخت دیکھا ہے جس کے برے اعمال کی وجہ سے اس کے برے اعمال اس کے لیے اچھے بنا دیے گئے ہیں. یہ اعمال کا اثر عقل پر بھی پڑتا ہے، شعور پر بھی پڑتا ہے. یاد رکھیں، یہ صرف یہ نہیں کہ میں نے اور آپ نے کوئی گناہ کر لیا تو کیا کہتے ہیں گناہ ملا. نہیں، عقل میں بھی فتور آتا ہے، بندے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے یہ جو میرا جسم میری مرضی والے نکلتے ہیں، ان کے عقل میں فتور ہے نا. اگر آپ ان سے سوال کریں نا غیرت میں آ کے، ہاں اپنی بہن کے بارے میں بتاؤ کیا خیال ہے، وہ بڑی ڈٹائی سے کہیں گے ہاں میری بہن جہاں مرضی ہے، مجھے کوئی اعتراض کا حق نہیں. ایک بندے نے تو انٹرویو میں کہا ہوا ہے کہ میری بیوی رات کہیں اور گزار کے آ جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے، جہاں مرضی رہے. یہ انٹرویو نشر ہوا ہے بھائی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عقل کا سانچہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پھر بندے کو غیرت نہیں آتی، مر جاتی ہے اس کی غیرت. یہی قربانی کے حوالے سے ہو رہا ہے سب کو. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بدعمالیاں بندے کو یہاں تک پہنچا دیتی ہیں.
ان چیزوں سے بچیں، اجتماعی شعور کو نہ چھیڑیں۔ لیکن